مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون الماكنة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرارهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے دوست بات سے قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے. آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر تو کفار کا کر رہا ہے، اور پھر اپنی نعمتوں کا ذکر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو میں نے انسان کو اور کچھ بھی نہ دوں تو جو انسان بنایا ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں میرے بھائی اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پھر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر اپنے نبی کا امتی بنایا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا. اگر اللہ جانور بنا دیتا کیا ہم اس سے سوال کر سکتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جانور کیوں بنایا ہے؟ تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اسلام اور دین کی دولت دے کر پھر اس نبی کا امتی بنا کے ہمیں کھڑا کر دیا، اور پوری روئے زمین پر، اور یہاں تک کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی امت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جو اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دولتیں عطا کی ہیں، آپ دیکھیں محنت نہ کریں، نیکی کا صرف ارادہ کر لیں. یہ حضور کا فرمان ہے، نیکی کا ارادہ کریں میں نے نیک عمل کرنا ہے. اس نیک عمل کے ارادے پہ اللہ نے ایک نیکی آپ کو عطا کر دی، اور ایک نیکی کر لیں تو ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے کے اندر اللہ 10 نیکیوں کا وعدہ کرتا ہے. اگر خلوص ہو، نیت ہو، تقوی ہو تو ایک نیکی 700 نیکیوں تک پہنچ جاتی ہے حضور کی امت کی عمل. تو آج کے درس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان ہؤلاء، بے شک یہ جو کافر ہیں، یحبون العاجلہ، فرمایا یہ پسند کرتے ہیں اس دنیا کو، جو جلدی ملنے والی ہے اسے پسند کرتے ہیں. تو آج کیا ہم انسان اس جملے کے اندر شامل نہیں؟ آج امت محمدی بھی ہر کام کے اندر جلدی ہے، ہر کام کے اندر جلدی، بس یہ کر لیں یہ کر لیں. میرے بھائی اعتدال پسندی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے ہر کام کے اندر، اور جلدی نہیں کرنی. فرمایا یہ انسان جب جلدی کرتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے پہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں ملتا. انسان کہتا ہے بس میں وہ ساری زندگی جس کے ساتھ گزاری ہے اسے ایک منٹ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، فرمایا یہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو جلدی ملنے والی ہے.
فرمایا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور چھوڑ دیتے ہیں پس پشت اس چیز کو، یومن ثقیلا، فرمایا جو بہت بھاری دن ہے، بہت بھاری دن ہے۔ وہ بھاری دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ ہر ایک نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہر ایک نے رب کی بارگاہ میں جا کے اپنا جواب دینا ہے۔ وہ بھاری دن کتنا ہے؟ آج کوئی عمل کریں تو حضور نے فرمایا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھ لیں، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو قرآن کی تلاوت کی، پہلے بسم اللہ کی آپ نے ابتدا کی، آپ نے کھانا شروع کیا بسم اللہ سے ابتدا کی، آپ نے کپڑے پہنے بسم اللہ سے ابتدا کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نیک عمل سے پہلے بسم اللہ کی ابتدا کرے۔ قیامت کا دن کتنا مشکل ہے، اللہ پاک اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج یہ کس کا دن ہے؟ میرے بھائی کسی کے اندر سکت نہیں ہوگی، وہاں اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کی صف کے اندر کھڑے ہیں، تو اس وقت کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ پاک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ بڑے غصے کے اندر ہے، آج اس قہار کا دن ہے، آج میں نے ایک ایک چیز کا جواب تم سے لینا ہے۔ تو فرمایا اس دن کو انہوں نے بلا دیا، وراءہم یومن ثقیلا، فرمایا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج ذرا ہم اندازہ کریں اپنی زندگی کے بارے میں، ہم کہتے ہیں یار یہ چیز بھی بن جائے، میں ابھی بوڑھا ہوں تو میری بڑھاپے تک داڑھی سفید ہوگی اور یہ گٹے گوٹے کام نہیں کرتے، پھر بھی انسان کوشش کر رہا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کی، میرے فلاں بیٹی کی یہ جائیداد بن جائے، یہ کمرہ بن جائے اور یہ پلاٹ بن جائے، یہ بینک بیلنس بن جائے۔ تو مرتے دم تک اس دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو جس دن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی جو متاع ہے، جو چیزیں ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، اور فرمایا وراءہم یومن ثقیلا، وہ بہت بھاری دن ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آگے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا انسان کے اوپر ذکر فرمایا نحن خلقناہم، بیش نحن ہم نے ہی خلقناہم ان کو پیدا کیا، وشددنا اسراہم، یہ جو آج انسان چل رہا ہے، فرمایا اس کی جو مضبوط پٹھے ہیں، اس کی جو مضبوط اعضاء ہیں، وشددنا اسراہم، ہم نے ان کو جوڑ دیا ہے۔ یہ گھٹنے آپس میں جڑے ہوئے نہیں، اگر ایک یہ نہ مڑیں، انسان چلتا ہے تو یہ سیدھے ہو گئے، آپ بیٹھ گئے، جس سائڈ پہ ان کو موڑ لیں اسی طرح مڑتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے مضبوط وشددنا اسراہم، اور مضبوط جوڑ ہم نے ان کے بنا دیے، ان کو مضبوط بنا دیا۔ انسان چل رہا ہے، یہ ہاتھ دیکھیں، یہ ہاتھ سیدھا ہے، اگر یہ نہ مڑے تو آپ کس طرح مشکل ہے زندگی کے اندر، تو اس کو موڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ دیکھیے کسی سے ایسا ہاتھ کوئی دے نہیں سکتا، ایسی انگلی کوئی نہیں عطا کر سکتا، اور یہ جو اللہ نے کھانے کے لیے دانت جاڑیں دی ہیں اور ان جیسی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، جو زبان ہے زبان جیسی دولت کوئی دوسرا دے سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کے جوڑوں کو، پٹھوں کو، رگوں کو کس نے مضبوط کیا؟ اس رب نے مضبوط کیا۔ تو میرے بھائی ذرا اللہ کا شکر تو ادا کرے، اللہ نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں۔ ان سے پوچھیں جو نبی نے ہیں، جو بیٹھے ہیں دوسروں کے محتاج ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، وشددنا اسراہم، اور ان کے مضبوط جوڑ ہم نے لگائے، پیوست کر دیے اور وہ آپس میں مضبوط ہو گئے۔ تو یہ سارے اعضاء، سارے پٹھے، ساری رگیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے تو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا اے انسان اتنا بھی دور نہ جا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اگر تم دور گئے تو پھر وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اگر ہم چاہیں گے تو پھر بدل دیں گے، ہم تمہیں بھی بدل ڈالیں گے، أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور فرمایا اس بدلنے سے مراد یہ ہے
یا تو تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو آباد کر دیں گے۔ ہم اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو کر کے دکھایا بھی ہے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہفتے کے دن شکار سے باز نہ آئی، اللہ کے نبی نے اسے منع کیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وہ سور اور باندر بنا دیے گئے۔ اور وہ سور اور باندر بننے کے بعد 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے وہ مخلوق، اور جو اس کی جگہ اللہ نے دوسرے آباد کر دی۔ قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، اور ان کی بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی سے یہ تل گئے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر کے اس جگہ دوسری مخلوق کو اللہ نے آباد کر دیا۔ تو میرے بھائی، اس جملے کے اندر پاکستان بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ کچھ چلے گا جو اللہ کا نظام اور قانون مصطفیٰ اور رب کا بھیجا ہوا دین اس ملک کے اندر اس کا زیور ہوگا۔ آج ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہم نے پھر اس وعدے کو بھلا دیا ہے، اور ہم اسی طرح پھر غیروں کے طریقے، غیروں کے قانون کو آزما رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے ملکوں کے اندر، اپنی عوام کے اوپر۔ وَإِذَا شِئْنَا، اللہ پاک نے فرمایا، یہ حضور کو اللہ نے تسلی دی، فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ، آپ نے ان کفار کی تکلیفوں پہ پریشان نہیں ہونا، تیرا رب طاقتور ہے، جب چاہے گا، یہ اللہ نے ابھی چاہا نہیں، جب چاہے گا آج آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں، آپ ہجرت پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور ایک دن مکہ فتح کر کے آپ کو بٹھا دیا جائے گا۔ تو پھر دیکھیے جب مکہ فتح ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مشرک چھپتے جا رہے ہیں کہ ہاں کہ آج بدلہ لیں گے، تو حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، آج ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے آئے، بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُمْ، اور جب ہم چاہیں گے تو بدل ڈالیں گے ان کو، أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، یا ان کو ہلاک کر کے بدل دیں، یا ایسی بیماریاں بھیج کر ان کی شکل و صورت کو بدل دیں۔ انسان بعض اوقات مضبوط طاقتور ہوتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جس وقت بیماریاں آتی ہیں اور ایسی کی مصیبت آتی ہے وہ انسان پہچانا بھی نہیں جاتا کہ یہ یار وہی انسان ہے، یار یہ تو اس کی شکل صورت، یہ تو بڑا خوبصورت تھا، آج تو یہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، حضور نے فرمایا یہ ایک اس طرح ہے جس طرح مردار جانور مر جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بکری کو، مری ہوئی بکری کو دیکھا، صحابہ ساتھ ہیں، تو فرمایا میرے صحابہ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ کاٹ کے اپنے گھر کے اندر جا کے پکا کے کھا لے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک بوٹی بھی اس کی اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا یہی مثال اس دنیا کی ہے، اور جو آخرت ہے وہ کامیاب، جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، اپنی موت کی ہر وقت تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی آپ کا ایسا امتی بھی ہے کہ وہ شہادت نہ پائے لیکن مرتبہ مقام شہادت کا پا لے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 20 مرتبہ روزانہ موت کو یاد کرتا، جو 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، فرمایا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب موت کو یاد کریں گے دل کے اندر نرمی آئے گی، جب موت کو یاد کریں گے پھر گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع میسر آئے گا کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ اور فرمایا جب موت کو یاد کریں گے پھر اللہ کے بھیجے ہوئے جو احکام ہیں اور جو رزق ہے، جو مال ہے، اس کے اوپر شکر ادا کر لیں گے، یا اللہ میرا شکر ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔